بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الشورى حوامیم کی صورتوں کا ایک ہم اسلوب لے کر جا رہے تھے جس کے اندر میں فمن ازلم جو کل ہم نے پڑھا تھا اس کے بعد میں الیہ ردو یعنی 25واں سپارہ ہمارے پاس اور سورہ الشورى کی ابتدا۔ الشورى کے اندر میں دیکھیں کہ یہ حوامیم کے مجموعے کی جو ہے وہ تیسری صورت ہے اور دوسری مکی صورتوں کی طرح جو اس کا موضوع ہے یا اس کا جو مضمون ہے وہ بھی توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد جو ہیں ان کے اوپر زور دیا گیا اور ایمان کی قابل تعریف صفات جو ہیں وہ اس صورت کے اندر میں بیان کی گئی جو مسلمانوں کی خصوصی صفات ہیں ان کا یہاں پر پھر مشورے کے لیے جو عربی کا لفظ شورا وہ استعمال ہوا ہے، اسی کی نسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الشورى رکھا گیا، جو آخر میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے روبرو ہو کر ہم کلام نہیں ہوتا بلکہ وحی کے ذریعے کلام فرماتے ہیں اور پھر اس وحی کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ بیان فرمائی گئی ہیں، یعنی جو مسلمانوں کی خصوصیات کہ وہ کسی بھی معاملے میں جو باہم مشورہ کرتے ہیں، شورا کی مجلس ہوتی ہے، وہ صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ جو دین کے معاملات ہیں ان کو صحیح طریقے سے لے کر جایا جا سکے، تو اللہ نے اسی نسبت سے جو مسلمانوں کی صفات ہے مشورے والی اس صورت کا نام رکھا۔ حامیم عین سین کاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، اسی طرح تیری طرف جو تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجتا رہا۔ آسمان کی تمام چیزیں جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، برتر اور عظیم الشان رب ہے، قریب ہے، آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی اور تعریف کے ساتھ بیان کر رہی ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، جو پچھلی صورت میں بھی پڑھا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی توبہ استغفار بھی کرتے ہیں اور ہمارے لیے اور ہماری اولادوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا اور رحمت بھیجنے والا ہے، جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے، جو بھی اللہ کا ہمسر یا اس کا کوئی شریک بناتے ہیں تو آپ ان کے مکلف نہیں ہیں، اللہ ان سے ان کا حساب خود ہی لے جائے گا۔ لوگوں کے پاس علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، بحثیں کی، ضد کی اور رب کے مقرر وقت کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، جو اس کی مقرر مدت ہے اس سے پہلے وہ فیصلہ نہیں آتا، یعنی اللہ کا یہ بھی حسن ہے کہ جب مقرر وقت ہوا ہے اس سے پہلے وہ فیصلہ نہیں لے کے آتا۔ جن لوگوں کو ان کی کتاب دی گئی وہ بھی اس کی طرف سے الجھن اور والے شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی قیامت کے دن سے جو الجھن اور شک کیوں تھا، قیامت کا تو ہم ہمیشہ سنتے آئے تھے، آئی تو بھی ہے نہیں، تو وہ شک میں ہوتے تھے پتہ نہیں آئے گی بھی کہ یہ صرف نبی ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلیں، مضبوطی سے اپنے دین کو پکڑے رکھیں اور اللہ کی جانب سے جو ایمان آپ کے پاس آیا اس پہ عمل کیجئے اور انصاف کرتے رہیے۔ اعمال جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف ہی لے کر جائے جاتے ہیں تو وہ ان کا حساب اور فیصلہ خود فرما دے گا۔ آپ جن باتوں میں یہ جھگڑا کریں آپ ان سے بری ذمہ ہے، ان کی تمام ایسی باطل باتیں جو ہیں ان کے اوپر اللہ خود ہی سخت عذاب بھی لے آئے گا اور غضب بھی فرمائے گا۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو حق کے ساتھ اپنی کتاب کو نازل فرماتا ہے، وہ ترازو
کے ساتھ ان کے اعمال کو تولتا ہے۔ کیا خبر شاید کہ قیامت بہت قریب ہی ہو، جس کے متعلق یہ جلدی مچا رہے ہیں، ان سے کہیں جلدی نہ کرو، اس بات پر یقین رکھو کہ وہ آنے والی ہے، اس سے ڈرو اور جس بات کا تمہیں علم نہ ہو بغیر حق کے اس کے متعلق جھگڑا نہ کرو۔ اللہ جو ہے وہ بہت بلند ہے، لطیف ہے اپنے بندوں کے اوپر، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی عطا فرما دیتا ہے، اور وہ بہت بڑی طاقت والا اور غلبے والا ہے۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، یعنی آخرت میں اس کا اجر بڑھا دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو، یعنی دنیا کی جاہ اور اسٹیٹس کی طلب رکھتا ہو، ہم اسے اس میں سے ہی کچھ حصہ دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت کے دن میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک مقرر کر رکھے جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے ہیں ہی نہیں؟ اگر فیصلے کا دن وعدہ یعنی نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً ظالموں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں جن کی وبال ان کے اوپر واقع ہونے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، وہ بہشتوں، جنتوں میں اور باغات میں ہوں گے، اور جو وہ بھی خواہش کریں گے ان کے رب کے ہاں وہ تمام کے تمام ان کو پورا پائیں گے۔ یہی وہ ہیں جس کی بشارت اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی سنت کے مطابق جو ایمان لانا ہے اس طرح ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیتا۔ اب کوئی بھی مبلغ واعظ جو ہوتا ہے وہ آپ سے بدلہ یا اجر نہیں لے رہا۔ اگر کچھ آپ اس کو دے دلا رہے ہیں تو اس کے اوپر احسان نہیں ہے، وہ اس کے وقت صرف کرنے کی کچھ نہ کچھ اجرت ہے جب اس کو دے رہے ہیں کسی بھی صورت میں۔ تو یہاں پر بھی یہی کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، ہمارے جو اجر ہے نا وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور میرا رب تو ہے ہی بہت بڑا قدردان، یعنی اللہ ایسے لوگوں کی قدر فرماتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر میں دیکھیں اگر کوئی اس شعبے سے منسلک بھی ہو اور اسے کچھ دے بھی دیا ہے تو ہم اس کو جو احسان جتاتے ہیں کہ وہ ہماری قدر کرے۔ اس میں دیکھیں اللہ کی ذات ہر فرد تک جو ہے اس کا وہ رزق پہنچاتی ہے، انعامات جو ہیں اس کے اجر ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہیں۔ تو اللہ یہیں پر وہی فرما رہے ہیں، قدر کرنے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی، آپ کا کام صرف کیے جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے اور سچ کو ثابت کر دیتا ہے۔ انہ عالم بذات الصدور، کہ وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہو الذی یقبل التوبہ، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب جانتا ہے۔ وہ دعاؤں کو سنتا ہے، ان کا جواب دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کسی بھی معاملے میں جھگڑا کرنا زیب نہیں دیتا۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین اپنے بندے کی ایک توبہ پہ اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک صرف توبہ میں بہایا ہوا ایک قطرہ، نہیں بہائیں آپ اتنے آنسو، ایک قطرہ سچی توبہ جس کے بعد دوبارہ گناہ نہ کیا جائے، ایک ایسی توبہ۔ اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اس توبہ کی بہت ویلیو، بہت اہمیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب شیطان نے کہا تھا نا اللہ سے کہ آپ نے مجھے آدم کے لیے، جسے آپ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا تھا، گندے بدبودار گارے سے بنایا تھا، آپ اس آدم کے لیے مجھے آسمان دنیا سے نیچے زمین پر بھیج رہے ہیں۔ تو وہاں کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا اللہ رب العالمین مجھے آپ کی عزت کی قسم، میں آپ کے بندوں کو بہکاتا رہوں گا قیامت تک۔ اب وہاں پر وہ یہ قسم کھا کے آیا، اللہ نے اسے کہا کہ تم صرف میری عزت کی قسم کھا رہے ہو، میں تمہیں اپنی عزت بھی اور تمہیں اپنے جلال کی بھی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر میرا بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا تو میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو دیکھیے سبحان اللہ کتنی اچھی بات ہے کہ گناہ انسان ہے نا، بشر ہے، کر لیتا، ہو گئے ان سے گناہ، توبہ کے بند نہیں ہونے چاہیے، وہ کھلے رہتے ہیں، اور اللہ سب کو جو ہے وہ ان کی سنتے بھی ہیں اور ان کی مغفرت بھی فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے گناہوں کو بخش بھی دیتے ہیں۔ بندہ بشر کا کام ہے کہ گناہوں کے اوپر اڑیا نہ رہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ تکبر نہ کرتا رہے، جھک جائے اللہ رب العالمین کے سامنے، اور جو بھی اسے گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کی معافی طلب کرے سچے دل سے، اور دوبارہ ایسے گناہوں کو نہ کرنے کی قسم لے یا عہد کر لے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں جہنمیوں کو جب ان کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے اور نیچی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جھانک رہے ہوں گے۔ ایمان والے صاف کہیں گے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے، ابدا، ہمیشہ کا ہے، عذاب مقیم جو مسلط کر دیا گیا ہے، جو کبھی بھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اور اس دن ان کی کوئی مدد پہنچ ہی نہیں سکتی سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ اپنے رب کا حکم مان لیں اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن یعنی قیامت آ جائے جس کے ہٹنے یا ٹلنے کے
کوئی بھی آثار نہیں ہے. تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی اور نہ ہی تم چھپ کر اللہ سے انجان بن سکتے ہو. اگر یہ منہ پھیر بھی لیں تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. آپ کی ذمہ داری صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے. ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے. یعنی اے نبی آپ صرف ان کو بتائیں، مکلف نہیں ہے، نگہبان نگران نہیں ہے، بتا دیں ان کو. آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور میں نے تو اپنے ہر فرد کے اوپر اس کے مہربانی کی ہوئی ہے، یعنی اسے نوازتا ہوں، اور ہر فرد کیا سمجھتا ہے یہ مجھے نوازا گیا تو میرا کمال تھا، وہ اس کے اوپر اتر آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان ناشکری کرنے لگ جاتا ہے. اعمال کے بغیر جو ہے اس کو مال نواز دیا جاتا ہے، اولاد نواز دی جاتی ہے تو اس پہ اعتراض جاتا ہے، اور اگر ان کے اعمال کی بنا پر مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حضور شکوے کرتا ہے. آسمان و زمین کی سلطنت اللہ کے لیے ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ بیٹے بھی دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، یعنی بیٹے بھی اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، یا دونوں کو بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ بھی کر دیتا ہے. وہ بہت بڑے علم اور کامل قدرت والا ہے. ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وہی کرے. بے شک وہ برتر اور حکمت والا ہے. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور. اب یہاں پر دیکھیں الا الی اللہ تسیر الامور، آگاہ رہو سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. اب کتنے کام ہیں جو اللہ رب العالمین کی جانب چڑھائے جاتے ہیں اوپر. ہمارے صبح شام کے اعمال ہو گئے، ہمارے رزق ہو گئے، ہمارے معاملات ہو گئے، ہر ایک چیز اللہ کی راہ. ٹھیک ہے، صراط اللہ، اللہ کی راہ کیا ہے؟ وہ جس کو چاہتا ہے اسی کے اوپر چلا دیتا ہے. آسمان اور زمین یہ تمام کے تمام اسی کی چیزوں کے اندر میں شامل ہیں. یعنی زمین میں بسنے والے زمین کے اطراف کو پھاڑ کر باہر نہیں نکل سکتے، وہ اسی رستوں پہ چلیں گے جس کی رہنمائی اللہ نے کی ہے. پھر اس کے بعد میں ہے جو بھی کام وہ کرتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین ہی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں. یعنی ان تمام کے تمام معاملات کا فیصلہ واحد لا شریک کی ذات ہی کرتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ان باتوں کا یا ان چیزوں کا فیصلہ نہیں کر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانه فی الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زخرف کا جو مرکزی موضوع ہے وہ مشرکین مکہ کی تردید، اور جس میں ان کے اس عقیدے کا خاص طور پر جو ہے وہ ذکر فرمایا گیا کہ جس کی روح سے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ وہ اپنے دین کو جو ہے وہ صحیح قرار دیتے تھے، اور اس کے اوپر دلیل کیا دیتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پہ پایا تھا. تو اس کے جواب میں اول تو یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ یعنی قطعی دلیل نہیں ہے آباء و اجداد کی پیروی کرنا، ان کی تقلید کرنا. جیسے کہ حضرت ابراہیم کا جو قصہ ہے اس کے اندر میں بھی وہی احوال دیا گیا. یعنی اگر باپ دادا خود جو ہیں وہ مشرک ہیں، وہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں اور انہوں نے شرک جو ہے وہ کھلم کھلا کیا ہوا ہے، تو حضرت ابراہیم نے بیزاری ظاہر کر دی تھی تو آپ بھی بیزار ہی ہو جائیں. پھر اسی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین کوئی بھی پیغمبر جو وہ بھیجتا ہے تو وہ کسی دولت مند سردار کو اس مقصد کے لیے نامزد نہیں کرتا کہ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ ان کو نہ سنائے اور وہ صرف دولت کے پیچھے ہو جائے. تو کافروں کو بھی وہ جو سونا چاندی اور دنیا بھر کی دولت جو ہے وہ دے سکتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اللہ کے مقرب بن جائیں گے. یعنی ابھی بھی دیکھیں کافروں کے پاس میں بہت مال و اسباب اور دولت ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مقرب ہے، خصوصی ان کا کوئی رتبہ ہے. یہ تقسیم ہے معاشی وسائل کے حساب سے، اور وہ اپنی حکمت سے ہی تمام انسانوں کو جو ہے وہ رزق کی بھی تقسیم کرتا ہے، معاشی لحاظ سے بھی، اور اس کے ساتھ میں وہ جسے تنگی دیتا ہے.
یہ اس کا نظام قدرت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تھوڑا سا واقعہ جو اختصار کے ساتھ بیان فرمایا، کیونکہ فرعون کو بھی حضرت موسیٰ کے اوپر یہی اعتراض تھا کہ یہ دنیاوی مال اور دولت کے اعتبار سے تو کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتا، تو ہم موسیٰ کو کیوں مانیں، کیونکہ فرعون کے پاس بہت سارا کچھ تھا۔ تو انجام کیا ہوا کہ فرعون اپنے کفر کی وجہ سے جو ہے وہ غرق ہو گیا، اور موسیٰ کو جو ہے وہ غالب آ گئے، اور اس کے ساتھ میں دیکھیں موسیٰ کا ذکر قیامت تک ہر فرد جو قرآن پاک پڑھا ہے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ زخرف جو عربی زبان میں ہے نا وہ سونے کو کہتے ہیں، اور اس صورت کی جو آیت 35 ہے اس کے اندر میں اس لفظ کا جو ذکر ہوا ہے، تو سیاق و سباق اس کا یہی ہے کہ دولت کا ہونا اللہ کی نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ کہتے ہیں کافر سونے کے اندر نہا بھی لینا تب بھی میں ان کو کچھ اعمال کی بنا پر تخفیف نہیں کروں گا، کمی نہیں کروں گا، ان کو عذاب دے کے رہوں گا۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا کہ تم اس کو سمجھ لو، یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلند مرتبہ حکمت والی ہے۔ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، یعنی حد سے گزرنے والے لوگ ہو تو ہم تمہیں نصیحت نہ کریں؟ نصیحت کرنا قیامت تک کے لیے لازمی ہے۔ ہر ایک فرد دیکھیں کہ اتنا زیادہ نصیحت کا آیا، اگر دنیا کے اندر میں کوئی بھی شخص نصیحت کرنے کے لیے دین کے اوپر عمل کرنے والا نہیں بچے گا تو اللہ زمین سے دابت الارض کو نکال دیں گے، پھر وہ لوگوں کو ترغیب دے گا۔ اللہ کو اتنا پسند ہے یہ کام کہ لوگوں کو جائیں اور ان کو اللہ کی معرفت، اللہ کی یاد اور اللہ کے متعلق جو ہے نا تمام چھوٹی بڑی چیزیں وہ بتائیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں رب ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا اس کو منانا کیسے ہوتا ہے یا اس کے ساتھ میں معاملات کرنے کیسے ہوتے ہیں۔ جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس نبی کا مذاق اڑایا، بس ہم نے ان سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا اور اگلوں کی مثال پہلے گزر چکی۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً یہ جواب دیں گے کہ انہیں غالب و دانا اللہ ہی نے پیدا کیا، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، پھر تمہارے راہ پانے کے لیے ستارے اور راستے بنائے، اسی نے آسمان سے اندازے کے مطابق پانی کو برسایا، پھر ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا جس سے تم نباتات اگاتے ہو، جوڑے بنائے چوپایوں کے اندر میں، جانوروں کے اندر میں، مویشیوں کے اندر میں، اور جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو، کچھ کی پیٹھ کے اوپر جم کر سوار ہوتے ہو، پھر اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو۔ جب اس نے ٹھیک ٹھیک ہر چیز کو بیان کر دیا، کہو کہ وہ ذات پاک ہے، اس کی وجہ سے کہ وہ بالکل بھی دیکھیں نا وہ قابو نہیں رکھ سکتے تھے کس چیز کو، ایک بڑا ہاتھی مثال لینا۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ انسان کے لیے ہاتھی کو تابع کر دیا۔ یہاں اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جن کی پیٹھوں کے اوپر تم جم کر بیٹھتے ہو، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، جب اس پر ٹھیک ٹھیک بیٹھ جاؤ اور کہو پاک ذات ہے اس کی جس نے اسے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہمیں اسے قابو کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی، اور بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا، یقیناً یہ کھلم کھلا ناشکرا پن ہے۔ جز مطلب اس کا حصہ۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھ لیں، انہوں نے کہا یہ اللہ ہی کی جانب سے ہیں، نعوذ باللہ عقیدہ سلیس کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے باپ دادا جو ہیں ان لوگوں نے بھی اللہ کو نہ مانا اور جھٹلایا تو کیا یہ بھی یہی کام کریں گے؟ پھر اس کے بعد یہاں تک کہ حق ان کے پاس آ گیا، یعنی باپ دادا کے پاس حق واضح نہیں آیا تھا، ان کے پاس حق واضح آ گیا، پھر بھی اپنے باپ دادا کی باتوں کو سنیں گے اور رسول کے پاس نہیں آئیں گے۔ حق پہنچنے کے اوپر یہ بول بڑھتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے اور وہ اس کے منکر ہو جاتے ہیں، کہنے لگتے ہیں قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوا کہ آپ کے رب کی رحمت کی یہ تقسیم ہے؟ یعنی اللہ کی جو تقسیم ہے نا وہ مال و دولت اور اسباب سے نہیں ہوتی۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے چنا تھا کیونکہ وہ انہی کے درمیان کے تھے، صادق اور امین تھے۔ پھر اس کے اندر میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن ہی سے تربیت کی گئی تھی، اور تربیت وہ ان کی ایسی کی گئی تھی کہ اگر کوئی کھڑا ہو نبی تو لوگ کم سے کم اس کی پرانی زندگی کو دیکھتے ہوئے گواہی دے سکیں کہ اس کے اندر میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان دو بسوں میں سے کسی سردار کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس سے ہی کیوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو کیوں بنایا گیا؟
پھر اللہ نے یہاں فرمایا جو بھی دنیا کے اندر کمال و متاع ہے وہ سب اسی کا ہے، اور اللہ کے نزدیک صرف پرہیزگاری زیادہ کام آتی ہے، مال نہیں آتا۔ جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت برتتا ہے اس کے اوپر ہم ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہی اس کا ساتھی بنا رہتا ہے، پھر وہ شیطان انہیں راہ سے روکتا ہے، اور اسی خیال میں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس یعنی مر کر آ جاتے ہیں، یا وہ کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان جو مشرق اور مغرب ہے اتنی دوری ہوتی، تو بہت برا ساتھی نکلا میرا، یعنی شیطان کو وہ آخرت میں کیا کہے گا کہ تمہاری باتوں پہ چلا، عمل کیا، اور تم تو میرے بہت برے ساتھی ہو۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کیا جو کوئی گنگا ہو آپ اس کو بلوا سکتے ہیں، یا جو بہرا ہو کہ آپ اس کو سنوا سکتے ہیں، یا جو اندھا ہے آپ اس کو راہ دکھلوا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں تو کھلم کھلا گمراہی ہے، یعنی یہ ایسے اندھے بہرے گونگے ان کو کچھ بھی نہیں کام آئے گا، بس اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے وہ تجھے دکھا دیں، ہم ان کے اوپر پھر بھی قدرت رکھتے ہیں، پر جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تامے رہیں، بے شک آپ راہ راست کے اوپر ہیں، یقیناً یہ خدا آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور عنقریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے، قیامت کے دن میں تم سے ہر ایک فرد سے سوال کروں گا۔ اور سوال کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین صبح میں فجر کے بعد میں حساب لینا شروع کریں گے، اور ظہر تک ہر ایک فرد کو فارغ کر دیں گے، اور اللہ فردن لیں گے، اجتماعی نہیں لیں گے، الگ الگ لیں گے۔ اس الگ الگ لینے میں دیکھیں ایک فرد کو بلایا جائے گا، اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور جب اللہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے تو اس شخص کی ناک اور اللہ کی ناک بالکل ٹکرائی ہوئی ہوگی، اتنے قریب، اور آنکھوں کے اندر میں دیکھ کے، اور پھر اللہ وہاں پر سوال کریں گے۔ تو کون ایسا جس کو لگتا ہے کہ میں وہاں پر کھڑے ہو کے سوال کا جواب صحیح سے دے سکتا ہوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر اس دن میں جب میں ان سے سوال لوں گا نہ تو کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی وہ اس دن غمزدہ ہوں گے، بددل بھی نہیں ہوں گے۔ یہ متقی پرہیزگاروں کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے وہ دن بہت سخت ہوگا۔ الذین آمنوا، ایمان لانے والے، بآیاتنا وکانوا مسلمون، ان آیتوں کے اوپر ایمان بھی لاتے ہیں، اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، زبان سے کہہ دینا بھی کچھ نہیں ہے، پھر وہ عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ پھر اللہ ان سے کیا کہیں گے؟ ادخلوا الجنہ، کہ تم جنت کے اندر میں داخل ہو جاؤ، حشاش بشاش، راضی اور خوشی رہو، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہیں پہ تم عیش کرو، یہ بہشت تمہارے اعمال کا بدلہ ہے جس کا میں نے تمہیں وارث بنا دیا، جس میں بکثرت میوے ہیں، وہاں پر ہر طرح کے پھل ہیں، گناہ گار لوگوں کے لیے عذاب ہے دوزخ کا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ عذاب کبھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اسی کے اندر وہ مایوسیوں میں پڑے رہیں گے، ان کے اوپر ظلم اللہ نے نہیں بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر جو ظلم کیا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، پھر جب وہ تھک جائیں گے اس عذاب کے اندر میں تو وہ پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، یعنی اس دروغے کو جو جہنم کا دروغہ ہے، کہ تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دیں، یعنی ہمیں ختم کر دیں اس اذیت سے، اس تکلیف سے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں تو اب ہمیشہ اسی جگہ کے اندر ایسے ہی رہنا ہے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت کرنے لگے تھے، اس کا انکار کر دیا تھا۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے اگر فی الفرض رحمان کی کوئی اولاد ہے بھی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں خود ہوں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اگر بالفرض ہے بھی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوں۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آسمانوں اور زمین اور عرش کا رب جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ان تمام سے پاک ہے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، اب آپ انہیں اسی بحث مباحثے کے اندر کھیل کود میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جن کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ وہی آسمانوں میں معبود ہے، زمین میں بھی وہی ہے، قابل عبادت ہے، اور وہ بہت بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ بہت برکتوں والا جس کے پاس آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام بادشاہت ہے، قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تمام واقعات کے بعد اللہ رب العالمین جو اینڈ پر کہہ رہے ہیں بس آپ ان سے منہ پھیر لیں اور کہہ دیں اچھا بھائی سلام ہو، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین بار بار بتانے کے بعد اینڈ پر ترغیب کیا دے رہے ہیں، نبی نہیں مان رہے نا، آپ ان سے کہیں اسلام ہو، تم اپنے راستے میں اپنے راستے، آخرت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں خود ہی پکڑ لیں گے، تمہیں خود ہی بتا دیں گے کہ اصل حقیقت تھی کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا
فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الدخان. مختلف روایات کے مطابق جو یہ صورت ہے یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے مکہ کے کافروں کو جو ہے وہ تنبیہ کرنے کے لیے ایک شدید قحط جو ہے اس کے اندر ان کو مبتلا کر دیا تھا. اس موقع پر لوگ چمڑے تک کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے تھے اور ابو سفیان کے ذریعے جو کافر ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ قحط کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر یہ قحط دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی اور قحط جو ہے اللہ نے ان سے ان کو نجات دے دی. لیکن جب قحط دور ہو گیا تو یہ کافی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے، یعنی ایمان نہیں لائے تھے. تو اس واقعے کا جو تذکرہ ہے وہ اسی صورت کے اندر میں آیت 10 سے 15 تک کے اندر میں آیا اور اسی سلسلے میں یہ فرمایا گیا کہ ایک آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آئے گا اور اس کا مطلب انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر جو ہے اس کے اندر میں آئے گا. آیت نمبر جو الدخان والی ہے اسی کے اندر میں. اور دھواں جو ہے نا عربی میں اس کو دخان کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کا جو نام ہے وہ سورۃ دخان رکھا گیا ہے. اور جو باقی اس کی صورت کے مضامین ہیں یعنی 10 سے 15 آیت کے اندر میں صرف اس واقعے کا تذکرہ ہے، باقی کی جتنی بھی آیات ہیں اس کے اندر میں اس کا مضمون توحید، رسالت اور آخرت کے بات ہی ہیں. اب وہاں پر دیکھیں کہ جب قحط پڑتا ہے تو انسان بھوک اور نکاہت سے بالکل ہی لاغر ہو جاتا ہے. تو کہتے جب اہل مکہ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے تو صرف دھوئیں کے علاوہ ان کو نظر کچھ نہیں آتا تھا، اتنی ان کی کنڈیشن تھی. تو اسی کی طرف اللہ نے یہاں پہ اشارہ فرمایا. حامیم، قسم اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اسے ببرکت رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے. آپ کے رب کی مہربانی سے وہی سننے والا اور جاننے والا ہے جو رب سے ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. اگر تم یقین کرنے والے ہو کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی وہی رب ہے، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل کود رہے ہیں. آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہوگا. اب اس پر دیکھیں جو لوگوں کو گھیر لے گا، اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جو ہے وہ تنبیہ کرنے کے لیے جب عذاب میں مبتلا کر دیا تھا اور بھوک اور افلاس کی شدت بہت بڑھ گئی تھی تو یہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں آسمان پر صرف دھواں ہی دھواں چھایا ہوا معلوم ہوتا. تو اس آیت میں جو ہے وہ قحط سالے کی جو پیشن گوئی ہے وہ کی گئی تھی اور فرمایا گیا تھا کہ کافروں کو سزا کے طور پر اللہ رب العالمین ایسے ہی قحط میں مبتلا کرے گا، انہیں بھوک کی وجہ سے آسمان کے اوپر صرف دھواں ہی دھواں نظر آئے گا. تو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے قحط کا آنا جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے. جو سورہ یوسف میں بھی ہم نے قحط کا پڑھا تھا اس میں بھی یہی ہے، ربنا اکشف عنا عذاب انا مؤمنون. پھر انہوں نے کیا کہا کہ اے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور فرما، یقیناً ہم ایمان قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم قبول کریں گے. انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، یعنی بہت سے پیغمبر ان کے پاس آئے لیکن انہوں نے نصیحت کو قبول نہیں کیا. پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیر اور کہہ دیا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا یعنی یہ تو ہے ہی جادوگر، اسے کسی نے سکھا پڑھا کر یہاں بھیجا ہوا ہے. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے. اب یہی حالت جس کا پیچھے ذکر ہوا 10 سے 15 آیت میں اللہ نے فرمایا میں تمہیں عذاب دور کر دوں گا نا قحط کا، پھر تم اپنی اصل حالتوں میں آ جاؤ گے. جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے، بیل یقین ہم بدلہ لینے والے ہیں یعنی قیامت. یقیناً ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو بھی آزمایا تھا، ان کے پاس باعزت رسول آئے، پھر اسی طرح اور بندے بھی آئے. اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. ہر نبی نے یہی کہا. پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تھی، جو گناہ گار ہیں ان کو ہم نے ان سے دور کر دیا، متقی لوگوں کو ان کا ساتھی بنا دیا اور وہ جنتوں کے اندر آرام کی چیزوں میں عیش کر رہے ہیں. اسی طرح ہوگا جو ان کے وارث ہیں ان کو بنا دیا. یعنی دیکھیں ایک قوم جب جاتی تھی تباہ ہوتی تھی، ان کے محلات کے اندر دوسری قوم آ کے وارث بن جاتی تھی.
بخلق جدید جو اللہ نے ہمارے لیے لفظ استعمال کیا نا، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ اگر تم میری نافرمانی کرتے رہو گے تو میں تمہیں بھی ملیا میٹ کر کے نا تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آؤں گا۔ ہمیں نہیں پتہ وہ مخلوق ساخت میں کیسی ہوگی۔ اب ہم سے پہلے جو جنات بستے تھے وہ دنیا کے اندر ایسے ہی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے گھر تھے، محلات تھے، پھر اللہ نے سب ختم کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، پھر ہمیں کھڑا کیا۔ اب اگر ہم بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی فرمائیں تو اللہ نے یہی کہا ہے کہ میں آپ کی بھی نافرمانیوں کے بدلے میں ایسے ہی کروں گا کہ آپ کی جگہ پہ کسی اور قوم کو لے آؤں گا۔ ہم نشانیاں دیتے ہیں جو آزمائش ہوتی ہیں، پھر ان نشانیوں کو دیکھ کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کیسے اپنی پہلی حالتوں میں واپس آئیں گے، جب کوئی مر جائے گا تو ہم کیسے دوبارہ اپنی پہلی حالتوں میں واپس آئیں گے۔ آپ کہیے کہ میرا رب سچا ہے، وہ جو کرتا ہے چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ پھر یہاں قوم تبا کا جو 37 آیت ہے اس کے اندر میں قوم تبا کا ذکر آیا، اہم خیر ام قوم تبا، کیا یہ لوگ بہتر ہیں، یعنی اہل مکہ والے یا پھر قوم تبا کے۔ تھوڑا سا قوم تبا کا اگر میں آپ کو احوال بتا دوں تو یہ جو تبا ہے دراصل یمن کے بادشاہ کا ایک لقب تھا، اور قرآن کے اندر یہ بالکل مطلب متعین نہیں ہے کہ یہاں کون سی تبا مراد ہے۔ جو حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر کے اندر میں بیان کرتی ہیں اس تبا کی قوم کو، تو اس سے وہ جو مراد نام لیتے ہیں نا وہ اسعد ابو قریب یعنی اس کا نام تھا۔ اور جو واقعہ وہ بیان کرتے ہیں اس کے اندر میں واقعہ یہ ہے کہ یہ بادشاہ مدینہ کے اندر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا، اور مدینہ کے اطراف میں اس نے محاصرہ کیا، لوگوں کو اعلان جنگ کی جو ہے وہ دعوت دی، میں آپ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے آیا ہوں۔ تو جب رات ہوئی، بڑھاؤ کیا گیا، اس کا لشکر تھا، تو جب رات ہوئی ہے تو مدینہ کے لوگ جو ہیں یثرب کے لوگ وہ اس کے لیے کھانا وغیرہ خوان لے کر آئے۔ تو جب وہ آئے ہیں تو بڑا ہی حیران ہوا سن کے کہ جی میں ان کی قوم کے اوپر چڑھائی کے لیے یہاں پر محاصرہ کر کے بیٹھا ہوں اور یہ میری خدمت کر رہے ہیں، مجھے خوان دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے جو عالم تھے بڑے راہب ان سے پوچھا کہ یہ کون سی قوم ہے، اس کے احوال تھوڑے سے مجھے بتائیں۔ تو انہوں نے اپنے جو علم کی دسترسی اس کی بنا پر ان کو بتایا کہ جی یہ جو قوم ہے اس کے اندر میں ایک نبی آئے گا، تو یہ اسی نبی کی نسبت سے بہت مہمان نواز اور بڑے خوش اخلاق سی قوم ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ نبی، تو بتایا گیا کہ اس کی بشارتیں پچھلی دونوں کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں تبا نے پھر وہاں پر جو ایک گھر تھا اس کو تعمیر کروایا اور مدینہ والوں کو اس کی چابی دی اور کہا کہ اگر میں زندہ نہ بھی رہوں، وہ جب نبی آئے گا میں زندہ نہ بھی رہوں تو میری جانب سے یہ تحفہ اسے عنایت فرما دینا، اور اس کے بعد ان سے کہنا کہ قوم جو تبا کا سردار تھا یعنی یمن کا سردار یہ اس کی جانب سے تھا۔ تو اس سے چڑھائی نہیں کی، بغیر جنگ کے وہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس قوم نے جو بت پرستی اختیار کر لی تو ان کے پر عذاب آیا، وہ تبا کی قوم وہ الگ واقعہ۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جب ان کی وہ اونٹنی بیٹھی تھی تو مفسر کہتے ہیں در حقیقت وہ وہی گھر تھا جو تبا نے ان کے لیے بنوایا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے۔ تو یہ وہی تھوڑی سی قوم تبا کا احوال تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنی تدبیروں کے ساتھ ہر معاملے کو درست کر دیتے ہیں، اور فیصلے کا دن جو ہے وہ ہمارے پاس میں لکھا ہوا ہے، ہم اسی دن ہی فیصلہ کر دیں گے۔ اور جو جہنمی ہیں ان کے لیے شجرۃ الزقوم یعنی زقوم کا درخت، تھوہر کا درخت ہوگا جو گناہ گار کھائے گا، جو تلچھٹ کی طرح ہے اور پیٹ میں وہ کھولتا رہے گا، جو تیز گرم پانی کی طرح کا ہے، اسے پھر پکڑا جائے گا گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان میں پہنچایا جائے گا، پھر اس کے اوپر سخت گرم پانی کا عذاب اس کو دیا جائے گا، یعنی بہایا جائے گا، پھر اسے کہا جائے گا چکھتا جاؤ اور تو بڑا ہی عزت اور بڑے ہی مکرم درجے کا تھا یعنی دنیا کے اندر میں، یہ وہ چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے یعنی عذاب اور قیامت۔ بے شک اللہ سے ڈرنے والے امن اور چین کی جگہ میں ہوں گے۔ پھر وہی مومنین کی صفات کہ ان کے اوپر اللہ کا فضل ہوگا، ان کی رحمتیں ہوں گی۔ پھر اس کے ساتھ میں یہ دیکھیں کہ اینڈ پہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، کہ بے شک تو بھی منتظر ہے، میں بھی منتظر ہوں۔ اگر نہیں مان رہے ہو تو اس عذاب کے تم بھی منتظر ہو، میں بھی منتظر ہی رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق
فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجاثیہ۔ اس صورت میں جو بنیادی طور پر ہے نا وہ 3 باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اس کائنات میں جو بھی چیز ہے ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی جو حکمت ہے نا مبالغہ کی اتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ ایک انسان اگر معقولیت کے ساتھ یعنی عقل کے ساتھ ان میں غور و فکر کرے تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کائنات اللہ رب العالمین کی اپنی خدائی کے نظام میں بغیر کسی شریک کے یعنی کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے ساتھ میں یہ چل رہی ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک وہ نہ ٹھہرائے اور اسی کی عبادت کرے۔ اور اگر اس کے ساتھ میں یہ دیکھیں وہ سراسر بے بنیاد باتیں ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کو شریعت کے کچھ ایسے احکام دیے گئے ہیں جو پچھلی امتوں کے جو انبیاء تھے ان کو یہ احکام نہیں دیے گئے تھے، ان کے اندر میں کچھ قدر مختلف احکامات تھے۔ اب یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس لیے اس کے اوپر کسی کو بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو تیسرا ہے وہ تیسرا اس میں قیامت کی ہولناکیوں کے مناظر ان کا نقشہ کھینچا گیا، اور اسی کے اندر میں دیکھیں قیامت کے دن جو ہیں لوگ خوف زدہ ہوں گے، پھر ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ اور جاسیہ جو ہے عربی زبان کے اندر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو گھٹنے کے بل بیٹھتے ہیں، یعنی بیٹھے ہوئے لوگ، گھٹنے کے بل بیٹھے ہوئے لوگوں کو جاسیہ کہتے ہیں۔ اسی لفظ کی نسبت سے سورت کا نام سورۃ الجاسیہ رکھا گیا۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ آسمان اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے، یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں رات اور دن کے بدلے میں، اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے بہت عقل ہے جو ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں۔ افسوس ہے ہر ایک جھوٹے اور گناہ گار کے اوپر جو آیت اللہ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، جو آیات اللہ ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، سنے بغیر ہی غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اڑ جاتا ہے اور اسے سنی انسنی کر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں تک میرا جو دردناک عذاب ہے اس کی خبر پہنچا دیں۔ اور یہاں پر دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، وہ جب ہماری آیتوں میں کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے، اس کو سن لیتا ہے تو اس کا مذاق بناتا ہے، ہنسی مذاق میں اس کو اڑا دیتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے، یہ رسوائی کا عذاب ہے، ان کے پیچھے بھی دوزخ ہے، ان کے سامنے بھی، اور اللہ نے ان کے لیے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے دردناک عذاب دیے ہوئے ہیں۔ یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن کے اندر میں بار بار جنت اور دوزخ دونوں کو کھول کے بتایا۔ اب جو ایمان لے کے آ رہا ہے اس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، جو ایمان نہیں لا رہا اس کے لیے جہنم ہے۔ پھر ایمان لانا اور نہ لانا میں ایک اور چیز بھی شامل ہو جاتی ہے کہ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور احکامات میں سے کسی بھی حکم کو نہیں مانا اور حدود اللہ کی پامالی کر دی جو اللہ کی حدود ہے۔ اس پر ایمان لانے میں یہ بھی شامل ہے آپ کے قول، فعل، امر، ہر چیز سے آپ کو یہ ظاہر ہو کہ آپ بالکل ہی صحیح طریقے سے دین کے اوپر عمل پیرا ہیں، سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سودی کاروبار قرآن میں بھی حرام ہے، احادیث مبارکہ میں بھی حرام ہے، آپ ان سے بچے ہوئے ہیں۔ آپ ریاکاری، بغض، کینہ، حسد، ان تمام برائیوں سے بچے ہوئے ہیں۔ آپ کی جو زندگی ہے اس کے اندر سنت کے مطابق وہ بسر ہو رہی ہے، یعنی کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا وہ تمام سنت کے مطابق، تو یہ حدود ہیں۔ شریعت کے نفاذ کے بھی جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے آپ قرآن اور سنت کے حساب سے کر رہے ہیں، تو یہ ایمان لانا ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ منہ سے بول دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم کہیں جنت ہماری ہے، عمل میں ہم کچھ بھی نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں جو مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، جو میری اتباع کرتا ہے، تابع ہوتا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے جو ہے وہ جنتی ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا ایمان لانے والوں سے کہہ دے کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، یعنی عذاب کی، اور اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کی کرتوتوں کا بدلہ دے گا۔ یعنی جو اب اس میں دیکھیں ایک قوم ہو سکتا ہے وہ ایک قوم مکہ کی ہو جس کو فتح مکہ کے بعد میں شکست ہوئی تھی اور وہ خود ہی جو ہے مغلوب ہو گئی تھی، مسلمان غالب آ گئے تھے، یا ایک قوم ہم بھی ہو سکتے ہیں، یعنی امت محمدیہ کہ قیامت کے دن میں سے اس کی خبر دے دوں گا۔ یہ ہو سکتا ہے پچھلی جو حضرت عیسیٰ کی قوم ہے اس کا ذکر کیا جا رہا، لیکن اللہ نے فرمایا جو بھی قوم آتی ہے ہم اس کو
عذاب دیتا ہوں، پہلے اسے رہنمائی دیتا ہوں، پھر رہنمائی کے رستوں کی طرف جب وہ نہیں آتی، ہدایت نہیں پکڑتی، پھر اسے میں عذاب دیتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ جو دین ہے اس میں واضح دلائل ہیں، صاف صاف علم ہے جو پہنچ جاتا ہے ہر ایک فرد کے پاس، پھر وہ ضد کرتا ہے، پھر اس میں اختلاف کرتا ہے، پھر اس دن اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے تمام اختلافات کا۔ جو صحیح راہ پر قائم ہے تو آپ ان سے کہیں گے تم اسی رستے پر لگے رہو اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، ہرگز اللہ کے سامنے یہ لوگ کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے۔ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوں گے، یعنی وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، اور پرہیزگاروں کا جو دوست ہے کارساز وہ اللہ ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ ہیں اللہ کی جو نشانیاں نا، بصائر بصیرتیں، للناس لوگوں کے لیے، وہدن بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور یوقنون بھی ہے۔ قرآن ان لوگوں کے لیے بصیرت اور اس کے ساتھ ہدایت اور رحمت کی باتیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا ان لوگوں کو جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے؟ یعنی ایک مقام پہ اللہ کہتے ہیں نا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، بالکل بھی نہیں، جاہل اور علم والا بالکل برابر نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ یہاں پہ بھی وہی کہ جو مانتا ہے وہ اور جو نہیں مانتا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آسمان اور زمین کی تمام بادشاہت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جب وہ کسی کتاب میں کسی چیز کو لکھ لیتا ہے، یعنی اس کے جو فرشتے ہیں وہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں تو وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ بس جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ نیک کام کرتے ہیں تو وہ اپنے رب کی رحمتوں کے سائے کے نیچے آ جاتے ہیں، یہی ان کی کامیابی ہیں۔ اور جب ان سے قیامت کے متعلق کوئی بات کی جاتی ہے یا وعدہ کیا جاتا ہے تو یقیناً وہ اس میں شک نہیں کرتے، اور ان کے لیے وہ وعدہ سچا ہوتا ہے اور وہ اس کے متعلق سوال بھی نہیں کرتے، یعنی ان کے دلوں کے اندر کوئی سا بھی خیال نہیں گزرتا۔ اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں، یعنی جو برے لوگ ہیں اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس دن نے انہیں گھیر لیا، یعنی قیامت کے دن نے۔ وقیل الیوم، اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسا کہ تم نے اپنے اس دن یعنی قیامت کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ یہ وعدے کا دن ہے، یوم الفصل، یہ آج ہو گیا۔ آج کے بعد میں جتنے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا مجھے اب ان سے کوئی سروکار۔ آخری جو پاراز ہے نا اس کے اندر میں اللہ رب العالمین کا جو بولنے کا ایک اسلوب ہے وہ چینج ہو گیا، یوں سمجھیں ان کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے۔ وہ جو ایک آ رہا تھا نا ایک اللہ رب العالمین صفات گنوانے کے بعد میں، دیکھو مان جاؤ، یہ نشانی بھی دے دی، یہ نشانی بھی، اب اینڈ پہ اللہ رب العالمین کی تھوڑی سی بیزاریاں شروع ہوئی ہے۔ ان صورتوں کے اندر میں بیزاریاں شروع ہوئی ہے، لیکن تھوڑا سا جیسے ہی ہم اگلے سپاروں میں جائیں گے نا وہ بیزاریت حد پر چلی جائے گی۔ یعنی یہ مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ نہیں مان رہے تو ان کا معاملہ ان کے ساتھ میں ان کے اوپر کوئی قوام نہیں ہوں، ان کو میں جہنم سے بھر دوں گا۔ میری آیات وجہ کیا؟ میری آیات کو سنتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، میرے انبیاء کی جو ہے وہ ان کی تکذیب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا مذاق بناتے ہیں، ان کو جادوگر کہتے ہیں، شاعر، مجنون، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا آج میں ان سے بیزار ہو جاؤں گا، جیسے یہ دنیا میں مجھ سے بیزار ہو گئے تھے، جیسے دنیا میں انہوں نے مجھے بھلا دیا کہ کوئی آسمانوں پہ بیٹھا ہوا رب بھی ہے، ایسے ہی قیامت کے دن میں بھی ان کو بھلا دوں گا کہ میرے کوئی بندے بھی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، پس تعریفیں تمام کی تمام اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اچھا یہ دیکھیں کہ جب بھی اللہ رب العالمین کی کچھ صفات آتی ہیں نا تو وہ دو صفت اکٹھی آتی ہیں، یعنی اب یہاں پر دیکھیں وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ زبردست غالب ہے، الحکیم حکمت والا بھی ہے، تو اللہ کی دو صفات اکٹھی آتی ہیں، یعنی وہ اکیلی اپنی ایک صفت نہیں گنواتے، جیسے الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی لطیف جو ہے اس کے ساتھ میں بھی آ رہی ہے۔ تو اللہ کی جو دو صفات ہیں نا وہ لازماً ایک ساتھ میں آتی ہے، اور یہ بتانا کیوں مقصود ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس 99 نیم اور اس کے اندر میں اللہ کی ہر صفت موجود ہے، تو دو نام اکٹھے اس لیے آتا ہے کہ اللہ اگر ایک سے بھی تھوڑا سا ہٹ گئے ہو گئے تو دوسری صفت تو موجود ہے نا، وہ بخشتے بھی ہیں، وہ قہار بھی ہیں، وہ جبار بھی ہیں، وہ صدیقین جو ہے سچے لوگ ان کو اجر بھی دیتے ہیں، ان کے اجر کو ضائع بھی نہیں کرتے، وہ غفور الرحیم بھی ہیں، وہ بخشنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں وہ میرے ساتھی ہیں، یعنی اللہ نے ان متقی لوگوں کو اپنے ساتھ میں ریلیٹ کیا، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے بندے ہیں، اور دنیا کے اندر اگر ان کو کوئی بھی اذیت دی گئی ہے تو آخرت کے دن میں ان کا حساب کر لوں گا۔ تو یہی چیز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو ڈھارس دیتی تھی کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، دنیا ہے نا، دنیا کے ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، جیسے یہ ماہ رمضان کے ایام معدودات ہیں، گنے چنے دن ہیں،
اب اسی کے اندر میں یہ گنے چنے دن ہے، اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے، اللہ رب العالمین ہمارا فیصلہ فرما دیں گے، پھر ہم جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، پھر دوست کے مالک ہوں گے، ہم اس کے وارث ہوں گے. تو ان کو وہ اذیتیں اور تکالیف اتنی بری نہیں لگتی تھیں، ٹھیک ہے، اتنا ان کو اہمیت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کو آخرت پہ بھروسہ تھا. تو یہی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو میرے لوگ ہیں ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غم زدہ بھی نہیں ہوں گے. تو اللہ کی ذات کے اوپر توکل، بھروسہ، اور اس چیز کا بھروسہ کہ دنیا میں جو بھی مسائل مشکلات آ رہی ہیں اس کا جو نعم البدل ہے اللہ رب العالمین آخرت میں عطا فرمائیں گے اور بہت اچھا بدلہ دیں گے ہمیں. اسی کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.